خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. صدق اللہ العظیم. احباب دی وقار، آج ہمیں سورۃ النساء کی آیت نمبر 43 پڑھنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. اس آیہ بینہ میں خالق ارض و سماوات نے نشے کی حالت میں نماز پڑھنے سے منع فرمایا. اسی طرح جو بندہ جنبی ہو، جس کے اوپر طہارت کرنا لازم ہو چکا ہو، اس کے لیے بھی نماز پڑھنے سے اسے منع فرمایا. اور اگر کوئی بندہ جنبی ہو چکا ہے، اس کے لیے طہارت کرنا لازم ہو چکا ہے، لیکن وہ پانی نہیں پاتا، اس کے پاس پانی موجود نہیں ہے، تو پھر اسے شریعت مطہرہ نے تیمم کرنے کی اجازت دی. تو اللہ جل شانہ نے تیمم کا بھی یہاں پہ تذکرہ فرمایا. ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون. فرمایا تم جب نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ تم یہ جان لو کہ تم کیا کہتے ہو. یعنی اگر بندے کو اتنی نشے کی کیفیت ہے کہ بندے کو اپنی ذات کے بارے میں بھی فہم نہیں رہا کہ وہ کیا بول رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے، تو ایسی حالت میں بندے کے لیے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے. کیونکہ جب وہ نشے کی حالت میں ہوگا تو وہ نماز کے اندر اس نے قرات کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کا تسبیح اور یہ تحمید وغیرہ کرنی ہے، تو اگر وہ نشے کی حالت میں ہوگا تو وہ کچھ اور الفاظ بول دے گا جس کی وجہ سے اس کی نماز خراب ہوگی اور بعض اوقات کفریہ کلمات تک نکل جاتے ہیں. اس کے بارے میں ایک حدیث مبارکہ ہے، سنن ترمذی شریف کے اندر بھی ہے، سنن ابی داؤد شریف کے اندر بھی ہے. اس آیہ بینہ کے شان نزول کے حوالے سے مفسرین کرام نے اسے نقل کیا. حضرت سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے ہماری دعوت کی، ہمیں اپنے ہاں دعوت پہ بلایا. تو فرمایا کہ دعوت کے اندر انہوں نے ہمیں شراب پلائی. چونکہ زمانہ قدیم کے اندر ابتداءً شراب کی حرمت نہیں تھی، شراب کو عام مشروبات کی طرح پیا جاتا تھا. جیسے ہمارے ہاں کولڈ ڈرنک ہے، دیگر مشروبات ہیں، تو کوئی بھی مہمان آتا ہے تو اسے سب سے پہلے مشروبات پیش کیے جاتے ہیں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں دعوت پہ چلے گئے تو انہوں نے دیگر معاملات میں سے سب سے پہلے ہمیں شراب پلائی، کیونکہ شراب ابھی اس وقت تک حرام نہیں تھی. تو جب شراب پی تو اس کی وجہ سے یقیناً اس کا نشہ کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں
کہ اس طرح کے معاملات میں اتنی دیر میں نماز کا وقت ہو گیا۔ جب نماز کا وقت ہوا تو فرماتے ہیں کہ لوگوں نے مجھے ہی امام بنا دیا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ لوگوں نے مجھے ہی امام بنا دیا۔ اب کیفیت یہ تھی کہ شراب پی ہوئی تھی، نشہ طاری تھا، الفاظ کے اوپر گرفتی نہیں تھی کہ میں کیا بول رہا ہوں، کیا معاملات ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ جب میں نے تلاوت کی سورۃ الکافرون کی نماز کے اندر، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، تو آگے ایک جملہ یہ بولا گیا نحن نعبد ما تعبدون، اور یہ ایک کفری اور شرکیہ جملہ ہے۔ تو جب اس طرح کی کیفیت بنی تو رب تعالیٰ نے یہ آیہ بینہ نازل فرما دی اور نشے کی حالت میں نماز پڑھنے سے لوگوں کو منع فرما دیا۔ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، تم نماز کے قریب نہ جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو، حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تم جان لو کہ تم کیا کہتے ہو۔ تو احباب دی وقار، یہاں سے یہ دلیل نہیں پکڑی جا سکتی کہ شراب پینا یا نشہ کرنا جائز ہے۔ یہ تو شراب کی حرمت سے پہلے کا معاملہ ہے نا۔ اب تو شراب پینا یہ شرعاً منع کر دیا گیا، کوئی بھی نشہ آور چیز استعمال کرنا یہ بندے کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو بہرکیف جب بندہ نشے کی حالت میں ہو، اگرچہ اس کا یہ نشہ کرنے والا فعل بھی جائز نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اسے جب تک وہ نشے کی حالت میں ہے نماز پڑھنے سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ نماز اس کے ذمہ فرض ہی ہے، وہ جب نشے کی کیفیت ذرا چھٹ جائے تو اس وقت نماز ادا کرے گا۔ پھر آگے اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا ولا جنبا، اور نہ ہی جنابت کی حالت میں نماز کے قریب جاؤ، یعنی جیسے نشے کی حالت میں نماز پڑھنے سے منع کیا، ایسے ہی جنابت کی حالت میں، جنابت سے مراد یہ کہ جس بندے کے اوپر غسل لازم ہو چکا ہے، کوئی بھی ایسا فعل اس نے سرزد کیا جس کی وجہ سے اس کے ذمہ غسل کرنا لازم ہو گیا، تو ایسی صورت میں بھی اس کے لیے نماز ادا کرنا جائز نہیں ہے۔ الا عابری سبیل حتی تغتسلوا، مگر یہ کہ جب بندہ مسافر ہو اور یہاں تک کہ تم غسل کر لو۔ تو یہاں پہ ایک چیز آ جاتی ہے کہ جو بندہ جنبی حالت میں ہے اسے نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ آگے یہاں پہ بیان کیا الا عابری سبیل، مگر یہ کہ تم مسافر ہو۔ تو مفسرین کرام نے یہاں پر ایک بات یہ بیان کی کہ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ جو بندہ مسافر ہے وہ اگر جنبی ہے تو اس کے لیے نماز پڑھنا جائز ہے، اس کے لیے بھی جائز نہیں ہے۔ یہاں پہ جنبی کا جو تذکرہ کیا اور اس کے ساتھ مسافر کا تذکرہ کیا، تو اس کی ایک وجہ فقہا نے یہ بیان کی کہ بعض اوقات کوئی بندہ مسافر ہوتا ہے، وہ سفر کی حالت میں ہے اور رستہ ایسا ہے کہ اس رستے کے درمیان میں مسجد والا معاملہ آ جاتا ہے۔ جیسے مسجد کے اندر باہر سے راہداری بنی ہوتی ہے جہاں عام طور پہ نماز نہیں پڑھی جاتی اور لوگ وہاں سے گزر کے وضو خانے تک، بیت الخلاء تک، یا بعض مسجدوں میں 2 دروازے ہوتے ہیں، دونوں گلیوں کی طرف ادھر سے لوگ داخل ہوتے ہیں، ادھر سے نکل جاتے ہیں۔ تو اگر تو جو نماز پڑھنے والی جگہ ہے وہاں سے تو اس انداز سے گزرنا بالکل جائز نہیں، چاہے وہ جنبی ہے یا جیسی بھی حالت میں ہے۔ تو اگر ہے مسجد کا ایریا لیکن وہ جگہ نماز پڑھنے کے لیے مختص نہیں ہے بلکہ فنائے مسجد ہے، فنائے مسجد سے مراد یہ کہ وضو خانے کی جگہ ہے، بیت الخلاء کی جگہ ہے، لوگوں کے جوتے اتارنے کی جگہ ہے، تو وہاں سے اگر اسے گزرنا پڑ جائے تو بندہ جنبی بھی ہو تو وہ گزر سکتا ہے۔ تو بہرکیف مسافر کے لیے بھی جنابت کی حالت میں نماز ادا کرنا یہ جائز نہیں ہے جب تک کہ وہ غسل نہیں کر لیتا۔ تو اس کا تذکرہ فرمایا ولا جنبن، اور نہ ہی جنابت کی حالت میں نماز ادا کرو، الا عابری سبیل، مگر یہ کہ تم مسافر ہو، حتی تغتسلوا، حتیٰ کہ تم غسل کر لو۔ تو غسل کرنے سے پہلے جنابت کی حالت میں بندے کے لیے نماز ادا کرنا جائز نہیں ہے۔ پھر آگے کچھ اس کی مزید وضاحت کرتے ہوئے بیان فرمایا وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو،
او جاء احد منکم من الغائط، یا پھر یہ کہ تم میں سے کوئی بندہ قضائے حاجت کر کے آیا ہو، یعنی اس پہ غسل تو لازم نہیں ہے، وہ قضائے حاجت کر کے آیا جس کی وجہ سے اس کے اوپر وضو لازم ہو گیا، او لامستم النساء، یا تم اپنی عورتوں سے مقاربت کر لو، فلم تجدوا ماء، اب یہ ساری کیفیات ایسی ہیں کہ جس کی وجہ سے بندے کے اوپر وضو فرض ہو جاتا ہے، بعض صورتوں میں بعد میں غسل لازم ہو جاتا ہے۔ فرمایا فلم تجدوا ماء، وضو اور غسل فرض ہو گیا لیکن بندہ پانی نہیں پاتا، اس کے پاس پانی موجود نہیں ہے، تو ارشاد فرمایا فتیمموا صعیدا طیبا، تو تم پاکیزہ مٹی کے ساتھ تیمم کرو۔ تو یہاں پہ فقہائے کرام نے اس بات کو بڑی صراحت کے ساتھ بیان کیا۔ اللہ جل شانہ نے یہاں پہ چند چیزوں کا تذکرہ فرمایا کہ ایک تو یہ کہ جب بندہ مریض ہو، پانی موجود ہے لیکن بندہ مریض ہے کہ وہ پانی استعمال کر نہیں سکتا، اس کے بدن پہ کوئی ایسے زخم ہے، ایسی بیماری ہے کہ اگر وہ پانی استعمال کرے گا تو بیماری اور بڑھتی چلی جائے گی، تو ایسی صورت میں بھی بندے کو تیمم کی اجازت دی۔ دوسری صورت یہ کہ بندہ سفر کی حالت میں ہے، کہیں دور دراز ہے، وہاں پہ پانی موجود ہے ہی نہیں، یا گھر کے اندر بھی ہے لیکن پانی موجود نہیں ہے، تو ایسی صورت میں شریعت نے حکم دیا کہ وہ پانی کو تلاش کرے۔ اگر جہاں پہ وہ موجود ہے اس کے چاروں طرف ایک ایک میل کی مسافت تک پانی اسے میسر نہیں ہے، پانی نہیں ملتا، تو شریعت مطہرہ نے اجازت دی کہ بندے نے وضو کرنا ہو چاہے غسل کرنا ہو، وہ پاکیزہ مٹی کے ساتھ تیمم کر سکتا ہے، تیمم کے ساتھ ہی اس کی طہارت حاصل ہو جائے گی۔ یہ جو تیمم کی اجازت ہے یہ امت محمدیہ کی منفردہ خصوصیات میں سے ایک خصوصیت ہے۔ دیگر جتنی بھی امتیں ہیں ان کے لیے تیمم کرنے کی اجازت نہیں تھی، مٹی سے پاکی حاصل کرنے کی اجازت نہیں تھی، یہ صرف امت محمدیہ کے لیے اللہ نے انعام کے طور پر یہ عطا فرمایا کہ اگر ان کے پاس پانی نہیں ہے تو یہ مٹی کے ساتھ بھی طہارت حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کا طریقہ بھی یہاں پہ اللہ جل شانہ نے بیان فرمایا، فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ، سو تم اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں پر مسح کرو، ان اللہ کان عفوا غفورا، بے شک اللہ نہایت معاف کرنے والا اور بہت بخشنے والا ہے۔ تو یہاں پہ تیمم کا طریقہ اللہ جل شانہ نے بیان فرما دیا۔ تیمم کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ایک تو بندے نے پورے چہرے کا مسح کرنا ہے مٹی کے اوپر ہاتھ پھیر کے، اور دوسرا دونوں بازوؤں کا کوہنیوں سمیت مسح کرنا ہے، یہ صرف اتنا سا تیمم ہے۔ طریقہ کار یہ ہے کہ دل کے اندر یہ ارادہ کرے، نیت کرے کہ میں نماز کے جائز ہونے کے لیے تیمم کرتا ہوں یا ناپاکی کو دور کرنے کے لیے طہارت حاصل کرتا ہوں۔ جب بندہ وضو کے ساتھ طہارت حاصل کرتا ہے اس میں نیت کرنا اگرچہ مستحب ہے لیکن ضروری نہیں ہے۔ کوئی بندہ نیت نہیں بھی کرتا، ویسے ہی اس کے بدن کے اوپر پانی بہہ گیا تو بندے کا وضو اور غسل ادا ہو جائے گا، لیکن مٹی کے ساتھ طہارت حاصل کرنے کے لیے نیت شرط ہے۔ اگر نیت کرے گا تو طہارت حاصل ہوگی، نیت نہیں کرے گا تو پورے بدن کو مٹی سے بھر لے تب بھی طہارت حاصل نہیں ہوگی۔ جبکہ وضو کے اندر میں نے بتایا ایسا نہیں ہے، وضو میں یا غسل میں اگر پانی کے ساتھ وضو یا غسل کرنا ہے، یہاں تک بیان کیا کہ بندہ اپنے گھر سے چلا، بارش آ رہی تھی، بارش کی وجہ سے پورا بدن بھیگ گیا، اگر اس نے وضو کرنا تھا تو اس کا وضو خود بخود ہی ادا ہو گیا۔ اگر اس پہ غسل فرض تھا، پورے بدن پر پانی بہہ گیا، اس نے کلی کر لی، ناک میں پانی ڈال لیا، اب اس کا غسل خود بخود ہی ادا ہو گیا۔ یا نہر کے کنارے چل رہا تھا، پاؤں پھسلا، اس کا غسل کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، پانی میں گرا، 2-4 ڈبکیاں آ گئی، غوطہ آ گیا، ناک میں پانی چلا گیا، منہ میں بھی خود بخود ہی چلا گیا، وہ باہر نکلا، اسے غسل کرنے کی حاجت نہیں ہے، غسل اس کا خود بخود ہی ادا ہو گیا، کیونکہ نیت اس کے لیے شرط ہے ہی نہیں، پانی بہانا ضروری تھا اور وہ پانی بدن کے اوپر بہہ گیا۔ لیکن مٹی کے ساتھ تیمم کرنے کے لیے، طہارت حاصل کرنے کے لیے نیت شرط ہے کہ بندہ طہارت کی نیت سے تیمم کرے گا تو اس کا تیمم ادا ہوگا۔ طریقہ کار یہ ہے کہ نیت کر کے تیمم کی
یا پاکی حاصل کرنے کی ایک مرتبہ دونوں ہاتھوں کو زمین کے اوپر مارے، اگر زیادہ مٹی لگی ہو تو اس طرح سے ہاتھ مار کے جھاڑ لے یا پھونک مار کے اسے جھاڑ لے، تو ایک مرتبہ ہاتھ دونوں مار کے اچھی طرح پورے چہرے کے اوپر پھیر لے کہ کوئی جگہ باقی نہ رہے۔ پھر دوسری مرتبہ ہاتھ زمین پر مارے اور اس کے ساتھ دائیں اور بائیں ہاتھ دونوں کا اس انداز سے مسح کر لے کہ یہ کوہنیوں سمیت ہاتھ کی کوئی جگہ بھی باقی نہ رہے۔ تو یہ اتنا سا طریقہ ہے، اگر بندے پہ وضو لازم تھا تو اس طرح سے اس نے کر لیا تو اس کا وضو ادا ہو گیا، اور اگر اس کے اوپر غسل لازم تھا تو وضو اور غسل دونوں کا تیمم کا طریقہ ایک ہی ہے، بس نیت وہ کرے گا۔ نیت کرنے کے بعد اگر ایک بار ہاتھ مار کے چہرے پہ پھیر لے، دوسری بار ہاتھ مار کے دونوں بازوؤں کا کوہنیوں سمیت مسح کر لے تو اس بندے کا تیمم ادا ہو جائے گا، وضو بھی ہو جائے گا، غسل بھی بندے کا ادا ہو جائے گا۔ تو اس کا یہاں پہ اللہ جل شانہ نے تذکرہ فرمایا، فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ، سو تم اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں کا مسح کرو۔ مطلب یہ کہ مٹی کے ساتھ ہاتھ مل کے اسے اپنے چہرے اور ہاتھوں کے اوپر پھیر لو۔ ان اللہ کان عفوا غفورا، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور بہت بخشنے والا ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہر ایسی چیز جو مٹی کی جنس سے ہے اس سے تیمم کر سکتے ہیں، لکڑی سے، کپڑے سے، دیگر چیزوں کے ساتھ بندہ تیمم نہیں کر سکتا۔ مٹی کی جنس کی تعریف فقہاء نے یہ بیان فرمائی کہ ہر وہ چیز جسے آگ کے اندر اگر جلایا جائے تو آگ کے اندر جل کر نہ تو وہ راکھ بنے اور نہ ہی پگھلے، وہ مٹی کی جنس سے ہے، اس سے آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ لوہا ہے، پیتل ہے، تانبا ہے، پلاسٹک ہے، اسے آگ کے اندر ڈالیں تو وہ پگھل جاتا ہے۔ اسی طرح گھاس پھوس ہے، لکڑیاں ہیں، انہیں اگر آگ کے اندر ڈالیں تو وہ جل کے راکھ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ زمین کی جنس سے نہیں ہے۔ مٹی ہے، ریت ہے، پتھر ہے، ماربل ہے، اینٹ ہے، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ آپ جتنی دیر بھی اسے آگ کے اندر جلاتے رہیں نہ تو یہ جل کر راکھ ہوں گے اور نہ ہی پگھلیں گے۔ یہ ساری چیزیں زمین کے جنس سے ہیں، ان سے بندہ تیمم کر سکتا ہے۔ اور بہت سے مسائل ہیں، وقت بہت زیادہ ہو جائے گا، انشاءاللہ مزید کبھی ہم اس پہ بات کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کا صحیح فہم عطا